لوگوں اور چیزوں کے متعلق اس وقت تک بات کرنے سے بچو جب تک ان کے ماخذ کے صحیح ہونے کا یقین نہ ہو. جب کوئی تمہارے سامنے کوئی خبر لائے تو جلدی کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرو اور مشہور خبر پر یقین کرنے سے بچو. ہر اس بات کی تصدیق نہ کرو جو کہی جاتی ہے اور نہ اس چیز کی جس کو تم نے آدھا دیکھا ہو. اور جب اللہ تمہیں دشمن کے ساتھ مبتلا کرے، آزمائے، تو اس کا مقابلہ اس پر احسان کرتے ہوئے کرو. اس طریقے سے برائی کو ہٹاؤ جو سب سے اچھا ہو. میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ بے شک دشمنی محبت میں پلٹ جائے گی. ذرا سوچو. اگر ہم اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو بہت سے فسادات خود بخود ختم ہو جائیں، بہت سی لڑائیاں جھگڑے دفن ہو جائیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اس چیز کے پیچھے مت جاؤ جس کا تمہیں علم نہیں، جس کے بارے میں جانتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کان، آنکھ، دل، ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے. ہر ایک سے پوچھا جائے گا. کوئی یوم الدین ہے، حساب کا دن ہے، کوئی اس پر یقین ہے؟ اور اس دن حساب ہوگا یا ویسے ہی سب کھیل کود کے لیے اکٹھے ہوں گے اور پھر جیسے کسی میچ میں بھیڑ اکٹھی ہوگی اور تماشا دیکھ کے چلے گئے، ایسا ہی ہوگا؟ کچھ نہیں. ایک ایک شخص اپنے حساب اور امتحان سے گزرے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. ایک ایک شخص پل صراط پر سے گزرے گا. تو اس لیے بحیثیت مسلمان کے ہم سب کو اپنی معلومات کے بارے میں تسلی کرنی چاہیے، اپنی معلومات کی تصدیق کرنی چاہیے. جو کچھ ہم سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کا سورس کیا ہے؟ صرف آپ نہیں، ساری دنیا کے لوگ اگر اس اصول پر عمل کرنے لگے تو حقیقت کے قریب ترین ہو جائیں. مثلا بحیثیت مسلمان ہمیں کچھ بھی کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنا چاہیے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے سے پہلے بھی کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنا چاہیے. ہے یا نہیں؟ کوئی بھی کام جب ہم کرنے جائیں، مثلا جب آپ نے روزے رکھے تو کتاب پڑھی، مسائل معلوم کیے، روزہ کب رکھتے ہیں، روزے میں کیا نہیں کرتے، روزہ کب کھولتے ہیں، ایسا ہی تھا نا؟ اگر آپ اس کے بغیر روزہ رکھ لیتے تو کیا آپ صحیح روزہ رکھتے؟ جب جی چاہا رکھ لیا اور جب جی چاہا کھول لیا. کیا خیال ہے ایسا نہیں کر سکتے؟ آخر ہمارے پاس بھی تو کوئی چوائس ہونی چاہیے. آپ نے وہ معلومات کہاں سے حاصل کی؟ قرآن اور سنت سے. نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ صرف سنی سنائی باتوں پہ نماز شروع کر دیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنا چاہیے. زکوٰۃ دینے کے لیے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ العلم قبل العمل. کسی بھی ایکشن سے پہلے علم ضروری ہوتا ہے. کوئی بھی چیز بتائیں، چھوٹی سے چھوٹی کوئی مثال لائیں، چھوٹے سے چھوٹا کوئی کام بتائیں کہ جس کو علم کے بغیر کیا جا سکتا ہو. آپ نے روٹی پکانی ہے، کوئی علم چاہیے اس کے لیے؟ کسی کا تجربہ چاہیے نا؟ دنیا کا کوئی کام ہو یا دین کا کوئی کام ہو، اس کو کرنے سے پہلے اس کو سیکھنا ضروری ہے. اس کو سیکھیے تاکہ وہ صحیح طور پر ہو سکے. تو اس سے ایک تو سیکھنے کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اور دوسرے یہ کہ اگر آپ زندگی میں غلطیوں سے بچنا چاہتے ہیں، برے انجام سے بچنا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیکھیں. دل سے دعا مانگیے، رب زدنی علما، اللہ مجھے زیادہ علم عطا کر اور علم نافع عطا کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو. یہ تو تھی عبادات. اسی طرح ہمیں معاملات کے بارے میں بھی علم حاصل کرنا چاہیے. کسی شخص سے معاملہ کرنے کے ساتھ، مثلا ماں باپ کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے، کیا اس کے بارے میں کوئی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ پتہ ہونا چاہیے نا کہ ان کے ساتھ کیا کر سکتے، کیا نہیں کر سکتے. بہن بھائیوں کے حقوق پتہ ہونے چاہیے نا.
شوہر کو بیوی کے اور بیوی کو شوہر کے حقوق معلوم ہونے چاہیے نا. اگر یہ معلوم نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ پھر تجربے کرتے زندگی گزر جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں علم عطا کیا اور کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کی ہمیں ضرورت تھی اور وہ ہمیں نہ بتائی ہو. لیکن علم من علم وجہل من جہل، جس نے سیکھا اس نے سیکھ لیا اور جس نے نہیں سیکھا اس نے نہیں سیکھا، وہ جاہل رہا. اسی طرح حقوق اور فرائض کا علم حاصل کرنے کے علاوہ روزمرہ زندگی میں جو ہماری ڈیلنگز ہوتی ہیں، کسی کے بارے میں ہم کوئی بات سنتے ہیں اور اس کے مطابق پھر ہم ایکشن لیتے ہیں، تو ہمیں سورس کا پتہ ہونا چاہیے، ورنہ ہم دوسرے کے بارے میں بری رائے رکھیں گے، غلط رائے رکھیں گے دونوں اعتبار سے. بعض اوقات ہم کسی کے بارے میں اتنی ایگزیجریشن کرتے ہیں، اتنا بڑھا چڑھا کے اس کو پیش کرتے ہیں، اس کو فرشتہ بنا دیتے ہیں، حالانکہ وہ فرشتہ نہیں ہوتا. اور بعض اوقات ہم کسی کے بارے میں سنا کے اپنی رائے بری کر لیتے ہیں. اور خصوصاً جو شخصیتیں مشہور ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں تو لوگ حق سمجھتے ہیں کہ جو ان کے دل میں آئے وہ ان پہ تبصرہ کریں. جو بھی پبلک فگر ہوتے ہیں ان کے بارے میں بعض اوقات کچھ نہیں جانتے ہوتے اور یقین سے کہہ رہے ہوتے وہ ایسا ہے، حالانکہ نہ انہوں نے سنا ہوتا ہے، نہ انہوں نے اس سے ملاقات کی ہوتی ہے، نہ انہوں نے کوئی معاملہ کیا ہوتا ہے، لیکن باتیں خوب کر رہے ہوتے ہیں. کیا کوئی بھی عقل مند اور سمجھدار انسان ایسے کر سکتا ہے؟ تو سبق کیا ملا آپ کو؟ اصول کیا نکلا؟ کیا کرنا ہے؟ عبادات اور معاملات کے لیے بھی علم حاصل کرنا ہے، اور روزمرہ زندگی کا جو انٹریکشن ہے لوگوں کا، اور لوگوں کے بارے میں کوئی رائے رکھنے سے پہلے بھی جاننا ہے. اس کے مطلب نہیں ہم ہر ایک کی زندگی کا مطالعہ شروع کر دیں. ہاں جب ضرورت پیش آئے تو ضرور کریں. مثلا آپ نے کہیں رشتہ لینا دینا ہے، یا کوئی ایک خاندان دوسرے خاندان، یا تجارت کرنی ہے کچھ، کیا ہم بغیر سوچے سمجھے کسی کو چور کہہ سکتے ہیں؟ کسی کو لٹیرا کہہ سکتے ہیں؟ اگر کہا تو کیا کوئی پکڑ ہوگی یا ایسے چھوڑ دیے جائیں گے؟ مثلاً آپ کا کوئی لیڈر کہتا ہے کہ فلاں شخص چور ہے اور آپ بھی اس کو چور کہنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ وہ چور ہے، تو کیا یہ کہنا کافی ہوگا کہ وہ ہمارا لیڈر کہتا ہے وہ چور ہے اس لیے ہم کہتے ہیں؟ وہ میری امی نے بتایا تھا کہ وہ چور ہے اس لیے میں اس کو چور سمجھتی ہوں. ایسے نہیں کر سکتے. جب تک کوئی چوری ثابت نہ ہوئی ہو بغیر ثبوت کے بات نہیں کرنی چاہیے، چاہے آپ کی امی ابا ہی کیوں نہ بتا رہے ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں اور باپ میں اختلاف ہو جاتا ہے، اب ماں باپ کے خلاف کان بھرنے لگتی ہے بچوں کے، یا باپ ماں کے خلاف کچھ باتیں کہنے لگتا ہے. ایسی باتیں سن کر ہم پریشان ہوتے ہیں اور پھر اپنے دماغ میں کانفلکٹ ہوتا ہے، اچھا یہ ایسے، پھر ڈھونڈنے لگتے ہیں عیب، اچھا وہ جو باپ نے کہا تھا یا ماں نے کہا تھا وہ ہے وہ کدھر ہے؟ کبھی وہ نظر آتا ہے کبھی نہیں آتا اور ایک عجیب مخمصے میں پڑ جاتے ہیں. تو اپنا ایک اصول بنا لے کہ جس چیز کو میں نے دیکھا نہیں، جس چیز کو میں نے تجربہ نہیں کیا، جس خبر کے صحیح ہونے پر کوئی دلیل نہیں تو میں کیسے لے سکتا؟ حدیث کے انتخاب میں بھی کوئی معیار ہے؟ صحیح حدیث کا کوئی کرائیٹیریا ہے نا؟ تو یہ خبر کا ماخذ ہے، مصدر ہے، ریفرنس ہے. مثلاً اس وقت اگر میں آپ کو کوئی حدیث بتاؤں تو آپ کا حق ہے آپ پوچھیں کہ یہ کس کتاب سے، کہاں سے لی گئی. تو اسی لیے علمی دنیا میں خاص طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی آیت کوٹ کی جاتی ہے یا کوئی حدیث کوٹ کی جاتی ہے تو اس کا ریفرنس دیا جاتا ہے. ہی سیڈ شی سیڈ سے بات نہیں بنتی. ہم اس لحاظ سے انتہائی خوش قسمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو ایسی چیزیں دی ہیں کہ جن کو ہم مضبوط پکڑ لیں، یعنی جن پہ ہم پورا اعتماد کرتے ہوئے ان کو لے لیں تو ہم کبھی دنیا میں گمراہ نہیں ہوں گے اور آخرت میں نقصان نہیں اٹھائیں گے. اور وہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت. کیا اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی مذہب کے پاس ایسے اوتھینٹک ریسورسز ہیں؟ نہیں. یہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے اسلام کے ساتھ. ان کو اپنے پیغمبروں کی بایوگرافیز نہیں پتا، ان کے اقوال تو دور کی بات، ان کو اپنی کتابوں کے صحیح ہونے پر یقین نہیں کہ اس میں انسانی باتیں بھی مل چکی ہیں. تو آپ ان باتوں کو کیوں لیں گے؟ آپ نہیں لیں گے کیونکہ سورس نہیں پتا. تو یہاں پر یہی تو کہا جا رہا ہے کہ ایسی باتیں کرو بھی نہ جن کے سورس کا تمہیں پتہ ہی نہیں، اور اسی طرح ایسی باتیں سن کے جن کی کوئی دلیل نہیں ان سے اثر قبول نہ کرو.
عام طور پر آپ لوگوں کے بارے میں کیوں بدگمان ہو جاتے ہیں؟ جب کوئی آ کے غیبت کرتا ہے آپ کو یا کسی کے بارے میں بری بات سناتا ہے تو آپ اپنا دل برا کر لیتے ہیں. لیکن اس شخص کا دل برا نہیں ہوگا جو کہے گا کہ میرے تجربے میں تو یہ نہیں آیا کبھی. اب مثلاً مجھ سے بعض اوقات لوگ آ کے لوگوں کی شکایتیں کرتے ہیں. الحمدللہ جب تک میرا اپنا ایکسپیرینس نہ ہو میں نہیں یقین کرتی کسی کی بات. چاہے کوئی 100 شکایتیں کرے مجھے نہیں یقین آتا کہ میرا معاملہ اس کے ساتھ کچھ اور ہے, میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. میں کیسے کسی کی سنو سنائی باتوں پر یقین کر لوں؟ اور اسی وجہ سے الحمدللہ جب دل صاف ہوتا ہے تو پھر محبت بھی ہوتی ہے مجھے اپنے ساتھیوں سے, اور جب محبت ہوتی ہے تو پھر اعتماد بھی ہوتا ہے. جب اعتماد ہوتا ہے تو کام لینا بھی آسان ہوتا ہے. وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہی حال گھر میں ہونا چاہیے, یہی حال خاندانوں میں ہونا چاہیے. فالتو کی باتوں میں نہ پڑنا چاہیے, نہ سننی چاہیے, اور نہ ان کو دل پہ لے کے دل برا کرنا چاہیے. تو زندگی کتنی آسان ہو جائے اگر ہم تھوڑا سا اینالائز کرنا سیکھ لیں کہ یہ شخص جو بات اتنی بڑھا چڑھا کے کر رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. اسی لیے صرف ون سائیڈڈ سٹوری سن کے کسی کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, جمپ ٹو کنکلوژن نہیں ہونا چاہیے. جب ایک فریق کوئی مقدمہ لائے تو دوسرے کو بھی ضرور انوالو کریں. صرف ون سائیڈڈ باتیں سن کے کسی کا ساتھ نہ دے, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے آپ کی اماں ابا ہی کیوں نہ ہو. فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, چاہے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ, پھر بھی عدل سے کام لو. عدل کرنے والے کہاں ہوں گے قیامت کے دن؟ نور کے ممبروں پر. کتنا سکون ہوتا ہے اس دل میں جس میں کسی کے بارے میں کوئی میل نہیں, کوئی غصہ نہیں, کوئی شکایت نہیں. تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں, نہ گلا ہے دوستوں سے نہ شکایت زمانہ. کس قدر آزاد ہے وہ دل. لیکن اس کے لیے زندگی میں کچھ اصول بنانے پڑتے ہیں, ورنہ تو کیا ہوگا, ہر بات سنی اور گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار ہو گئے. اچھا وہ یہ کر رہا ہے, وہ ایسا کر رہا ہے. تو ایک تو بے تکی خبریں اڑانی نہیں چاہیے, اور جو اڑاتے ہیں ان پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. الا بعد ان تتاکد من صحت المصدر, مگر یہ کہ جو سورس ہے اس کے اوتھینٹک ہونے کا جب تک یقین نہ ہو جائے. ہاں جب یقین ہو جائے کہ واقعی اس نے کیا, ثبوت مل جائے, پھر اس کے بعد آپ ایکشن لے سکتے ہیں جو بھی لینا ہے, کسی کے حق میں لینا یا خلاف. پھر یہ جو اس نے کہا ہے نا کہ مشہور خبروں پہ بھی یقین نہ کرو. بعض باتیں ایسے اڑا دی جاتی ہیں, ان کی بھی حقیقت کچھ نہیں ہوتی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے سبھی کہہ رہے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں. کیا یہ کسی کی دلیل درست ہے؟ لا تصدق کل ما یقال, جو اخبار میں خبریں پڑھتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ سنتے ہیں, لوگوں کے تبصرے سنتے ہیں, ہر چیز کی تصدیق مت کرو, مت کہو یہ سچ ہے. اور جو آدھا تم دیکھتے ہو اس پہ بھی یقین نہ کرو, کیونکہ تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ صرف سامنے کا پہلو, پیچھے سے نہیں دیکھتے. تو بس آدھا دیکھ کے آپ فیصلہ کرنے لگتے ہیں. تو جب کسی چیز کا فیصلہ کرنا تو سامنے سے بھی دیکھو, پیچھے سے بھی دیکھو, تب اس کی تصدیق کرو. کیونکہ ہم بعضوں کے چیزوں کو کیسے دیکھتے, پریزیوم کرتے ہیں نا, وہ ہمارے مائنڈ میں پہلے سے ہوتی, پھر ہمیں ویسی نظر بھی آنے لگ جاتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جاہل بنے رہو, بے وقوف بنے رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہو تو تحقیق کر لو. مثلا کہیں رشتہ کرنا ہے تو کیا کرو, جو ان کو جانتے ہیں ان سے پوچھ لو. اور صرف ایک سے ہی پوچھ کے راضی نہ ہو جاؤ, 2-3 سے پوچھو, کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. پھر 2-3 سے جب آپ پوچھیں گے کچھ چیزیں کامن ہوں گی اور کچھ چیزیں ڈفر کر رہی ہوں گی, تو آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. اور پھر اگر پتہ بھی چل جائے کوئی شخص بہت برا ہے اور وہ تم سے دشمنی پر بھی اتر آئے, تو بھی کیا کرنا ہے, وہ ساری معلومات جو کسی کے بارے میں آپ کو ملی بھی کہ وہ آپ کے بارے میں بہت برا سوچتا ہے اور آپ کو گالیاں دیتا ہے اور آپ کے ساتھ ایسا ہے اور ویسا ہے, تو وہ اوتھینٹک معلومات وہ پروف بھی ہو گئی, کیونکہ وہ آپ کے سامنے آپ کو گالیاں دے رہا تھا, اس نے لکھ کے آپ کو برا بھلا کہا. تو یہ ایسے پروف ہے نا جو ڈینائی نہیں کر سکتے. اب یہ ساری معلومات کا خزانہ جو ہے اس کو کیا کریں, ایک طرف رکھ دیں اور یوں سمجھے کہ جیسے اس نے آپ کو نہیں اپنے آپ کو ہی کہا ہے, اور آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں جیسے آپ جانتے نہ ہو, جیسے آپ اگنورنٹ ہو. نتیجہ کیا نکلے گا, دشمن دوست بن جائے. ہوتا پتہ کیا ہے, جب ہمیں پتہ چلے کہ کسی نے ہم پہ کوئی الزام لگایا تو ہم کہتے ہیں میں برداشت نہیں کر سکتی کہ فلاں مجھے کوئی جھوٹا کہے یا میرے اوپر کوئی الزام لگائے.
ٹھیک ہے آپ برداشت نہ کریں، آپ اس کا ازالہ کریں، لیکن نیگیٹو ری ایکشن سے بچیں، بد اخلاقی سے بچیں. یا کسی کی بد اخلاقی ہمیں جواز فراہم کرتی ہے کہ ہم بھی بد اخلاق ہو جائیں؟ کیا خیال ہے؟ ہمیں پھر بھی اخلاق کا دامن تھام کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو کہتی ہے کہ اس طرح عداوت محبت میں تبدیل ہو جائے گی. تصور، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے. آپ چاہتے ہیں؟ آپ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کو معاف کر دیا جائے؟ تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کو معاف کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آرڈنری پیپل ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں اور چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ فلاں جگہ سے لیا تھا ڈیکوریشن پیس، یہ کپڑا یہاں سے لیا، یہ فلانا کھانا ایسے پکا. لیکن جو بامقصد اور اعلیٰ مقاصد رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کے بارے میں ویسے ہی بہت انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. تو لوگوں کی باتیں کرنے کے شوق سے باہر نکل آئیے، آئیڈیاز اور مقاصد اور بلند خیال بنیے. ٹھیک ہے.